بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں راستے تو بہت ہوتے ہیں مگر منزل صرف وہی ملتی ہے جس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہو۔ اور کبھی ایک چھوٹی سی دعا، ایک خاموش آنسو اور سجدے میں جھکا ہوا ایک سر انسان کی پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں سجدوں کی خوشبو، ایک ایسی کہانی جہاں کچھ راز وقت کے ساتھ کھلیں گے، کچھ رشتے آزمائشوں سے گزریں گے اور کچھ دعائیں شاید آپ کے دل کو بھی اپنے رب کے قریب کر دیں۔ تو آئیے آج پھر چلتے ہیں ماہ نور کے ساتھ اس سفر کی طرف جہاں ہر موڑ پر ایک سوال ہے اور ہر جواب کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہے۔ یا اللہ، اس کہانی کو صرف ایک کہانی نہ رہنے دینا، اس کے لفظوں کو کسی کے دل کی اصلاح کا سبب بنا دینا، کسی کی ٹوٹی ہوئی امید کو سہارا دے دینا اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کے سجدوں سے ان کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سجدوں کی خوشبو کی تیسری قسط۔ سچ کا بوجھ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 81۔ اور کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ بارش تھم چکی تھی مگر اسکول کے صحن کی مٹی سے اٹھنے والی خوشبو ابھی تک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ماہ نور کھڑکی کے قریب کھڑی بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ ننھی عائشہ اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑے ہنس رہی تھی جیسے دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو۔ ماہ نور نے دل ہی دل میں سوچا، کاش ہر بچے کی زندگی اتنی ہی بے فکر رہتی، مگر اسے معلوم تھا ان معصوم چہروں کے پیچھے کئی گھروں کی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ کوئی یتیم تھا، کوئی مزدور کا بیٹا، کوئی ایسی ماں کی بیٹی جس نے اپنے زیور بیچ کر کتابیں خریدی تھیں، اور شاید کبھی سدرا بانو بھی انہی میں سے ایک تھی۔ احمد زبیر صاحب نے اسٹور روم سے نکلتے ہوئے رجسٹر دوبارہ الماری میں رکھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا، ماہ نور صاحبہ، اس معاملے کی خبر ابھی کسی اور تک نہیں جانی چاہیے۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ احمد صاحب نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، شک پر فیصلے نہیں ہوتے، لیکن احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ماہ نور نے پہلی بار محسوس کیا کہ احمد ہر لفظ ناپ تول کر بولتا ہے۔ اس کی خاموشی بھی شاید کسی اصول کے تابع تھی۔ اس دن چھٹی معمول سے کچھ دیر بعد ہوئی۔ گیٹ سے باہر نکلتے وقت ماہ نور نے دیکھا کہ احمد زبیر اپنی گاڑی کے بجائے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ عصر کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں کسی شخصیت کے لیے کشش نہیں بلکہ احترام پیدا ہوا۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی، بیٹی، انسان کی اصل پہچان اس کی نماز اور امانت داری سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے عہدے سے۔ گھر پہنچ کر اس نے حسب معمول امی کے ساتھ چائے پی۔ امی نے محسوس کیا کہ آج وہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہے۔ بیٹا، اسکول میں سب خیریت تو ہے؟ ماہ نور نے چند لمحے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ سرکاری اسکول کی تحقیقات کی باتیں ہر ایک سے کرنا درست نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی، کبھی کبھی سچ بہت بھاری لگتا ہے۔ اس نے چائے کا کپ رکھ دیا۔ بھاری سچ بلکہ ہلکے جھوٹ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے بیٹی، کیونکہ سچ کا بوجھ چند دن کا ہوتا ہے، جھوٹ کا بوجھ پوری زندگی کا۔ ماہ نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھا، یا اللہ، مجھے سچ بولنے کی ہمت دے اور سچ سننے کا صبر بھی۔ اسی وقت اسکول کی پرانی عمارت کے ایک بند کمرے میں کسی نے ٹارچ جلائی۔ ایک الماری کا خفیہ خانہ کھولا گیا اور اندر سے ایک سبز رنگ کی فائل نکالی گئی جس کے سرِ ورق پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، سدرا۔ وہ گھر جہاں دعا پہلے ہوتی تھی۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 60۔ اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ احمد زبیر صاحب نے سفید نفاست سے استری کیے ہوئے گہرے نیلے رنگ کی سادہ واسکٹ ان کی باوقار شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آراستہ داڑھی، پرسکون چہرہ اور نرم لہجہ انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا تھا۔
وہ لباس کی قیمت سے زیادہ اس کی صفائی اور سادگی کو اہمیت دیتے تھے۔ جب وہ گھر سے نکلتے تو ان کی والدہ اکثر مسکرا کر فرماتی، بیٹا، انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق میں ہوتا ہے، مگر صاف ستھرا لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ احمد زبیر صاحب مسکرا کر عرض کرتے، جی امی، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، بشرطیہ کہ اس میں تکبر نہ ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہلکی سی خوشبو لگائی، مستون دعا پڑھی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد احمد زبیر صاحب اپنی سرکاری گاڑی میں خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر ان کے ذہن میں وہی رجسٹر، وہی تصویر اور وہی نام گردش کرتا رہا، سدرا بانو، ایک ایسا نام جو شاید برسوں پہلے کسی فائل میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سچ زیادہ دیر دفن نہیں رہتا۔ گاڑی ایک سادہ سے گھر کے سامنے رکی، نہ کوئی عالی شان گیٹ، نہ قیمتی گاڑیاں، صرف سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا گھر جس کے سین میں انار اور چنبیلی کے 2 پودے لگے تھے۔ دروازہ کھلا تو نورانی چہرے والی ایک بزرگ خاتون مسکراتی ہوئی سامنے آئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا۔ احمد صاحب نے جھک کر اپنی والدہ کے ہاتھ چومے۔ یہ ان کا برسوں پرانا معمول تھا۔ آج دیر ہو گئی؟ جی امی، دفتر کا کچھ کام تھا۔ والدہ نے بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ماں کی نگاہ شاید وہ بھی دیکھ لیتی ہے جو دنیا کی نگاہ سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ دل پر بوجھ ہے؟ احمد زبیر صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستگی سے بولے، دعا کیجیے، ایک امانت کا معاملہ ہے۔ والدہ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو حق کہنے کی ہمت عطا فرما، اور اگر وہ حق پر ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ احمد زبیر صاحب نے دھیرے سے کہا، آمین۔ مغرب کی اذان ہوئی تو احمد زبیر صاحب نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گئے، جبکہ ان کی والدہ نے گھر ہی میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ واپس آئے تو دسترخوان بچھ چکا تھا، سادہ سی دال، تندور کی گرم روٹیاں اور دہی۔ کھانے کے دوران ان کی والدہ مسکراتے ہوئے بولیں، رزق کی لذت سالن میں نہیں، اس کے حلال ہونے میں ہے۔ احمد زبیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ امی، آپ ہر بات میں ایک سبق کیسے نکال لیتی ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ سبق میں نے زندگی سے سیکھے ہیں، کتابوں سے نہیں۔ کھانے کے بعد احمد صاحب نے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے الماری سے ایک پرانا ڈبہ نکالا، اس میں ان کے مرحوم والد کی گھڑی، ایک قلم اور ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، بیٹا، اگر کبھی 2 راستے ملیں، ایک آسان اور دوسرا حق والا، تو ہمیشہ حق والا راستہ چننا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ انہوں نے ڈائری بند کر دی۔ چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج انہیں اپنے والد کی نصیحت پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ان کا سرکاری فون بج اٹھا۔ اسکرین پر کسی کا نام نہیں تھا، صرف ایک نمبر، السلام علیکم۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، تحقیقات بند کر دو احمد صاحب۔ احمد زبیر صاحب خاموش رہے۔ آواز دوبارہ آئی، ہر سچ لوگوں کے سامنے آنا ضروری نہیں ہوتا۔ انہوں نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر وہ سچ کسی یتیم یا غریب بچے کا حق ہو تو پھر اس کا سامنے آنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کھڑکی کے باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپ جاتا، کبھی نمودار ہو جاتا۔ انہوں نے چہرمال بچھائی، 2 رکعت نفل ادا کیے اور سجدے میں دیر تک ایک ہی دعا کرتے رہے، اے اللہ، مجھے لوگوں سے نہیں، صرف تجھ سے ڈرنے والا بنا۔ اسی لمحے کسی نامعلوم جگہ پر ایک شخص نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور غصے میں بولا۔ احمد زبیر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموش راہداری۔ صبح کی دوسری گھنٹی بج چکی تھی۔ سرکاری گرلز اسکول کی راہداریوں میں سبق کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کہیں اردو کی کتاب بلند آواز میں پڑھی جا رہی تھی، کہیں بچیاں جمع تفریق دہرا رہی تھیں، اور کہیں سائنس کے چارٹ دیواروں پر آویزاں تھے۔ مہنور جماعت ششم کو نظام شمسی سمجھا رہی تھی، اگر سورج نہ ہوتا تو زمین پر کیا ہوتا۔ کلاس میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ننھی عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا، میڈم، پھر زندگی ہی نہ ہوتی، کیونکہ روشنی بھی نہ ہوتی۔ مہنور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، بالکل صحیح، شاباش۔ انہوں نے عائشہ کی کاپی پر سبز قلم سے لکھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسکول کی آیا رشیدہ بی بی ادب سے بولیں، میڈم، ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے آپ کو دفتر میں بلایا ہے۔ جی ابھی آتی ہوں۔ مہنور نے کلاس مانیٹر کو ہدایت دی
کہ تمام بچیاں کتاب کا اگلا صفحہ خاموشی سے پڑھیں، پھر اپنی فائل اٹھا کر دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہیڈ مسٹریس کا دفتر اسکول کی مرکزی عمارت کے کونے میں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر ماہنور نے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، جی ضرور مس ماہنور۔ دفتر میں ہیڈ مسٹریس صاحبہ اپنی کرسی پر تشریف فرما تھیں۔ ان کے سامنے میز تھی، جبکہ میز کی دوسری جانب احمد زبیر صاحب خاموشی سے ایک سرکاری فائل کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر نہایت مختصر انداز میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماہنور نے احترام سے جواب دیا اور ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی اجازت سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے فائل کھولتے ہوئے فرمایا، مس ماہنور، کل آپ نے جن رجسٹروں میں نشانات لگائے تھے، احمد زبیر صاحب ان کی وضاحت چاہتے ہیں۔ جی میڈم۔ ماہنور نے اپنی فائل کھولی اور ایک رجسٹر سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس اندراج میں طالبہ کا نام موجود ہے، مگر وظیفے کی وصولی کے دستخط مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا صفحہ کھولا اور جہاں تاریخ بھی رد و بدل ہونے کا امکان محسوس ہوتا ہے۔ احمد زبیر صاحب نے ریکارڈ کا ایک باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر مختصر مگر سنجیدہ لہجے میں فرمایا، بہت اچھی نشاندہی ہے، ان صفحات کی مصدقہ نقول تیار کروا لیجیے۔ جی سر۔ اس کے بعد مزید کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ تمام بات چیت ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی موجودگی میں نہایت باوقار اور مکمل سرکاری انداز میں ہوئی۔ دفتر سے نکلتے ہوئے ہیڈ مسٹریس صاحبہ مسکرائیں، مس ماہنور، آپ نے بہت کم وقت میں قابل قدر محنت کی ہے، اس دیانتداری اور لگن کے ساتھ کام کرتی رہیے۔ جزاک اللہ خیراً میڈم، ماہنور نے ادب سے جواب دیا اور باہر آ گئی۔ اسٹاف روم میں داخل ہوتے ہی نادیہ ملک نے سرسری انداز میں پوچھا، ہیڈ مسٹریس نے کیوں بلایا تھا؟ ریکارڈ کے بارے میں کچھ وضاحت درکار تھی۔ اچھا۔ نادیہ نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے بات تو ختم کر دی، مگر ان کے ذہن میں ایک سوال مسلسل گردش کرتا رہا، آخر نئی ٹیچر کو ہی اتنی اہم ذمہ داری کیوں دی گئی؟ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ذمہ داری کسی پسندیدگی کی بنا پر نہیں، بلکہ ماہنور کی دیانت، باریک بینی اور محنت کی وجہ سے انہیں سونپی گئی تھی۔ اسی وقت ہیڈ مسٹریس کے دفتر سے آیا دوبارہ آئی، مس ماہنور۔ جی۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے فرمایا ہے کہ کل صبح پرانے اسکالرشپ رجسٹر بھی دفتر میں لے آئے گی۔ جی ضرور، ماہنور نے اس بات میں اظہار لا دیا۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہ تھا کہ انہی رجسٹروں کے درمیان ایک صفحہ چھپا ہوا ہے، جو سدرا بانو کی گمشدہ کہانی کا پہلا حقیقی ثبوت ملنے والا تھا۔ پرانے رجسٹروں کی گواہی۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ ترجمہ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اگلی صبح اسکول اپنے معمول کی رونق کے ساتھ آباد تھا۔ صبح صحن میں بچیاں سبق دہرا رہی تھیں، کہیں تختہ سیاہ پر چاک چل رہی تھی، کہیں اردو کی نظم کی آواز گونج رہی تھی۔ نیم کے درخت کے نیچے چند طالبات اسمبلی کے بعد اپنی کلاسوں کی طرف جا رہی تھیں۔ ماہنور نے اپنی پہلی جماعت ختم کی ہی تھی کہ رشیدہ بی بی دوبارہ کلاس کے دروازے پر آئیں۔ میڈم، ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے فرصت ملتے ہی دفتر میں آنے کو کہا ہے۔ جی، میں 5 منٹ میں حاضر ہوتی ہوں۔ انہوں نے کلاس ورک لکھا، کلاس مانیٹر کو ہدایات دیں اور رجسٹروں والی فائل ہاتھ میں لے کر دفتر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ دفتر میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ہلکی سی دستک دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے مس ماہنور۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے سامنے آج بھی رجسٹروں کا ڈھیر پڑا تھا۔ احمد زبیر صاحب ایک طرف بیٹھے خاموشی سے سرکاری نوٹس مرتب کر رہے تھے۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے فرمایا، مس ماہنور، کل آپ نے جن صفحات کی نشاندہی کی تھی، احمد صاحب نے انہیں دوبارہ دیکھا ہے، اب ایک اور رجسٹر بھی چیک کرنا ہے۔ انہوں نے الماری سے سبز رنگ کا پرانا رجسٹر نکالا، اس کے کنارے وقت گزرنے کے ساتھ گھس چکے تھے۔ ماہنور نے نہایت احتیاط سے رجسٹر کھولا، چند صفحات معمول کے مطابق تھے، لیکن اچانک ایک صفحے پر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ میڈم، ان کی آواز دھیمی ہو گئی، یہاں ایک ہی قلم سے 2 مختلف تاریخیں درج ہیں اور بعد میں ان میں رد و بدل بھی کیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے اینک درست کرتے ہوئے رجسٹر کا جائزہ لیا۔ واقعی؟ احمد صاحب نے رجسٹر اپنی طرف کھینچا، چند لمحے خاموشی سے معائنہ کیا، پھر فرمایا، اس صفحے کی مصدقہ نقل تیار کروا لیجیے، اصل رجسٹر فی الحال دفتر ہی میں محفوظ رہے گا۔ جی سر۔ اتنے میں دفتر کا فون بجا۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے فون اٹھایا۔ جی وعلیکم السلام۔ چند لمحے گفتگو کے بعد انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ احمد صاحب، کل ضلع دفتر سے آڈٹ ٹیم بھی آ رہی ہے۔ بہتر، تمام ریکارڈ مکمل ترتیب کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر آنکھوں سے معاملے کی سنجیدگی نمایاں تھی۔ ماہنور رجسٹر بند کرنے لگیں تو اس میں سے ایک چھوٹا سا زرد کاغذ نیچے گر گیا۔ انہوں نے جھک کر اسے اٹھایا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل فہرست الماری نمبر 3 میں ہے، نہ تاریخ، نہ دستخط، نہ کسی کا نام۔
महनू ने हैरत से एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा की तरफ देखा। मैडम, ये कागज़ रजिस्टर के अंदर मौजूद था। एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा भी हैरान रह गईं। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। अहमद साहिब ने कागज़ को बहुत देखा, फिर नहायत संजीदगी से फरमाया, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अलमारी नंबर 3 का मुकम्मल रिकॉर्ड देखा जाएगा। उन्होंने एहतियात से वो कागज़ एक सरकारी लिफाफे में महफूज कर दिया। महनूज दफ्तर से बाहर निकली तो राहदारी में नादिया मलिक खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज भी दफ्तर में काफ़ी देर लग गई? महनू ने नरमी से जवाब दिया, जी कुछ पुराने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जा रहा था। अच्छा। नादिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मगर इनके ज़हन में कई सवाल गर्दिश करने लगे। उस शाम एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा ने स्कूल की पुरानी अलमारियों की चाबियाँ मंगवाईं। अलमारी नंबर 1, अलमारी नंबर 2 और फिर अलमारी नंबर 3। ताला शायद बरसों से नहीं खुला था। चाबी घुमाते ही धाक की एक भारी सी आवाज़ गूंजी। सबकी नज़रें बेख्तियार अलमारी पर जम गई। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और अंदर जो कुछ रखा था वो कई बरसों से दफन एक हकीकत की पहली झलक था। यहाँ आकर इस किस्त का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचता है, मगर कहानी का असर शायद अभी दिलों में बाकी रहेगा। कभी कभी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मगर एहसास बाकी रह जाता है, और कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो खामोश में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। सजदों की खुशबू की इस किस्त में भी हमने देखा कि कैसे दिलों के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और कैसे रब की हिकमतें वक्त के साथ वाज़ह हो जाती हैं। या अल्लाह, जो कुछ हमने सुना, पढ़ा और महसूस किया, इसे हमारे दिलों की इस्लाह का ज़रिया बना दे, हमें अपने करीब कर दे और हमारे सजदों को कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी सजदों की खुशबू की तीसरी किस्त। अब अगली किस्त में फिर मिलेंगे एक नए मोड़ के साथ, एक नई आजमाइश और एक नई हिकमत के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।